واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے سورہ الحجرات کی اخلاقی تعلیمات پر گفتگو جاری ہے۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس عظیم سورہ کی ایک آیت مبارکہ کی تاریخی اور واقعاتی حوالے سے تشریح و تفسیر پیش کی جائے گی۔ گزشتہ جتنی آیات گزری ہیں ان کا آغاز ہوتے اکثر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو الٹے نام سے مت پکارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، میں اس میں جب غور و فکر کرتا ہوں رب تعالیٰ کی توفیق سے تو انگشت بدندہ ہو جاتا ہوں کہ اللہ تیرے کلام میں کیسا اعجاز ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا جامعیت ہے۔ پہلے رب تعالیٰ نے
ایمان والوں کو احکام دیے، اور اس آیت مبارکہ میں ایک ایسا حکم دیا جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سورہ حجرات مسلم سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کی اصلاح کے لیے بھی ایک آیت ہے، اور یہ بنیادی ترین آیات مبارکہ میں سے ہے۔ مذاق اڑانا، غیبت، طعنے، چغلیاں، حسد، بدگمانیاں سب معاشروں کے لیے تباہ کن ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ انسان کے اندر نسلی تفاخر ہوتا ہے۔ نسلی تفاخر، یہاں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اے تمام دنیا کے باسیوں، انا خلقناکم، پہلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہاں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام بنی نوع انسان، اے آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کے سب لوگوں کو ایک مرد ایک عورت آدم اور حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے خاندان اور قبائل محض اس لیے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ شخص ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف اور اللہ کا تقوی پایا جاتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور اسے پل پل کی پوری طرح خبر ہے۔ اصل میں اہل ایمان کی اصلاح کے لیے پہلے ہدایات دے دیں، اور اب پوری دنیا کو رب تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ پوری دنیا کے اندر فساد کی وجہ، تباہی کی وجہ، لڑائیوں کی جگہ اور جھگڑوں کی وجہ، باہمی تنازعات اور کلیشز کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو اکثر و بیشتر مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وطن کی بنیاد پہ تقسیم کیا، جغرافی کی بنیاد پہ تقسیم کیا، زمین کے ایک خطے اور ایک علاقے اور ایک شہر اور ایک ملک کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا۔ اس کو انسانی تقسیم ہے علاقائی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں اور آج کی تاریخ میں، اور قیامت تک کے لیے بعض وجوہات انسانی معاشرے کی تباہی کیے ہیں کہ کچھ انسانوں نے اپنے آپ کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کیا۔ یہ انگریزی بولتا ہے سو میرا بھائی ہے، نہیں بولتا میرا بھائی نہیں۔ یہ عربی زبان بولتا ہے میرا بھائی ہے، یہ اجمی بولتا ہے میرا بھائی نہیں، یہ پنجابی ہے تو میرا بھائی، بلوچی ہے تو بھائی نہیں، سندھی ہے تو بھائی نہیں، سرائکی ہے تو بھائی نہیں۔ کچھ لوگوں نے لسانی بنیادوں پہ انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں، اور کچھ لوگوں نے نسلی بنیادوں پہ، اگر میری ذات کا ہے، میری برادری کا ہے، میری نسل کا ہے اور ہمارے نسل ایک جیسی ہے تو پھر میرا بھائی ہے، اگر ایسے نہیں ہے تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے رنگ کی بنیادوں پہ انسانوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں، گورے ایک طرف ہو جائیں، کالے ایک طرف ہو جائیں۔ اے اللہ، میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، انسانوں کی اصلاح کے لیے ساری کی ساری تقسیموں کو جڑ سے اکھاڑتے ہوئے اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا، تقسیم نہ کرو، تم سب کے سب انسان ہو، ہم نے تم سب کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اپنے آپ کو کیوں تقسیم کرتے ہو؟ کیوں لڑتے مرتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں لکیریں کھینچ کے نفرت کی دیواریں قائم کرتے ہو؟ کیوں لسانی، علاقائی، وطنی، رنگ و نسل کی بنیادوں پہ انسانوں کو تقسیم نہ کرو؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم سب کے سب اب سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی،
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ مختلف شاخیں، مختلف قبیلے تم محض اس لیے ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے باعزت وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور تقوی کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کرے گا. اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور اللہ کو سب خبر ہے. کیسی کیسی اس معاشرے میں تقسیمیں ہوئیں. ہم اپنے اس علاقے کو دیکھتے ہیں، بر صغیر کے علاقے کو بالخصوص دیکھتے ہیں. آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یہاں جو لوگ رہتے تھے ان کو دراوڑ کہا جاتا تھا اور نسبتاً گندمی رنگ کے تھے. اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آریائی لوگ آئے. وہ گورے رنگ کے، لمبے اونچے قد کے تھے. انہوں نے جب بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں کے جو دراوڑ لوگ تھے، مفتوح اقوام تھیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے فاتحین کا ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے فاتحین کی مخالفت کی، کچھ لوگ ان میں سے نیوٹرل رہے. جب ان آریاؤں نے اس پورے کے پورے بر صغیر کے علاقے کو فتح کر کے اپنی حکومت یہاں پہ قائم کر لی، پھر وہ آئے انتقام لینے کے لیے. جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی ان کے ذمے انہوں نے کام لگا دیا. تم گٹر صاف کرو گے، تم میت کو سنبھالنے کا کام کرو گے، تم جو نچلی سطح کے کام سمجھے جاتے ہیں وہ کام کرو گے، اور تم سارے کے سارے اب ہماری حکومت میں شودر بن کے رہو گے. جن لوگوں نے بالکل ان کا بہت اچھی طرح سے ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، ان کو کہا تم تو اونچی ذات کے ہو، تم اونچی ذات کے ہو، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ان میں سے کچھ کو برہمن کہا اور کچھ کو محافظ کا نام دے کے کھتری کا نام دے دیا، اور ان میں سے جو لوگ نیوٹرل تھے ان سے کہا اب آئندہ تب جب تک ہماری حکومت ہے تم زراعت کا، کھیتی باڑی کا، آلات بنانے کا، اس طرح کا کام کرو گے. ان کو ویش کا نام دے دیا. ایک فاتح قوم نے جن پر فتح حاصل کی تھی ایک یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے وفاداروں کے ساتھ زیادہ ان کو انعام دیا جائے جو اصل میں اپنی قوم کے غدار ہیں، فاتح قوم کے وفادار ہیں، ان پہ نوازا جائے. ان کو نوازنے کے لیے، اور دوسرے کہ مفتوح قوم پر اگر آپ غلبہ پانا چاہتے ہیں تو ان کو تقسیم کر دیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کے 2 طرح کے اس نے مقاصد حاصل کیے. اس بر صغیر کی قوموں کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. برہمن اونچی ذات کے ہیں، کھتری دوسرے نمبر پہ ہیں، ویش تیسرے نمبر پہ ہیں، شودر چوتھے نمبر پہ ہیں. بلکہ شودروں کے بھی 2 حصے کر دیے کہ ان میں سے جو بعد میں تائب ہو گئے اور فاتح قوم کا ساتھ دینے لگے، ان کو کہا کہ تم سچوت ہو، یعنی اس لائق ہو کہ اب ہم تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، ٹچیبل ہو، ہم تمہیں چھو سکتے ہیں، تم ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہو. اور جو اس کے باوجود مخالفت پہ تلے رہے ان سے کہا تم اچھوت ہو، تم تو اس لائق بھی نہیں ہو کہ ہمارے برابر بیٹھ سکو. بنیادی طور پر بر صغیر کی ذاتوں کی تقسیم اور کاسٹ سسٹم اور ان کی کلاسیفیکیشن اور درجہ بندی اور انسانوں کو بجائے کردار کے محض اپنے ساتھ دینے کی بنیاد پہ انہوں نے تقسیم کیا. جب انہوں نے تقسیم کر دیا پھر مذہبی ساتھ دینے والے، فکری ساتھ دینے والے لوگ مل گئے، فلسفہ گھڑنے والے لوگ مل گئے، اور منو جی نے تو پھر قانون کے اندر باقاعدہ ہندوستان کے قدیم بدنام زمانہ قانون کی کتاب شاستر کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ جو اس کائنات کا سب سے بڑا دیوتا ہے اس نے خود انسانوں کو اپنے 4 حصوں سے پیدا کیا ہے. کچھ انسانوں کو اس نے اپنے منہ سے پیدا کیا، وہ برہمن ہیں. کچھ انسانوں کو اس نے بازوؤں سے پیدا کیا، وہ کھتری ہیں. کچھ انسانوں کو اس نے رانوں سے پیدا کیا، وہ ویش
ہیں. کچھ انسانوں کو اس نے پاؤں سے پیدا کیا, وہ سارے کے سارے شودر ہیں. ہندوستانی سماج کی, بر صغیر کے سماج اور سوسائٹی کی تشکیل کی بنیاد اس کے اوپر رکھ کر انسانوں کے فاصلے اتنے لمبے کھینچ دیے گئے. کہہ دیا گیا کہ شودر ذات سے تعلق رکھنے والے انسان برہمن کے سامنے اتنے ہی نیچ ہیں جیسے ایک اچھے انسان کے سامنے چمگادڑ اور چوہے کی حیثیت ہوتی ہے. وہ مار دے تو کوئی حرج نہیں, اور اگر شودر ذات سے تعلق رکھنے والا انسان برہمن ذات کے انسان کے برابر بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کے سرین کو داغا جائے. اگر شودر ذات سے تعلق رکھنے والا ایک انسان یہ سمجھے کہ میں کسی برہمن کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں اور اس کو تعلیم دے سکتا ہوں, تو اس کی زبان گدی تک کھینچ کے باہر نکالی جائے کہ اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے. اب آئے اسلام کے حسن و جمال کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے وہاں بھی یہی حال تھا. وہاں نسلی تعصب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا. وہاں لسانی تقسیم تھی اور ذات کی تقسیم بھی موجود تھی. عربی ہیں تو یہ بڑے اعلیٰ نسل کے ہیں, اجمی ہیں تو یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں, ان کو نیچ اور کمتر سمجھا جاتا تھا. پھر عربوں کی بھی آگے مزید درجہ بندیاں کر دی گئیں, یہ فلاں قبیلے کے, یہ فلاں قبیلے کے, یہ فلاں قبیلے کے, اور یہ ساری کی ساری برائیاں جو سورہ حجرات کے اندر بیان ہوئی ہیں, ان کا آپ نے عروج دیکھنا ہو تو آپ عرب معاشرے کی اس تاریخ میں دیکھیں جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. عرب معاشرہ تو اس نچلی سطح تک پہنچ چکا تھا کہ باقاعدہ اشاروں کے نایوں سے کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو انسلٹ کرنا, دوسری برادری کو نیچے گرا کے ثابت کرنا. میلوں ٹھیلوں کے اندر, بازاروں کے اندر جو سب سے زیادہ یہ کام جانتا تھا وہ اپنی برادری کا معزز انسان اور سب سے بڑا لٹریری پرسن, پڑھا لکھا شاعر سمجھا جاتا تھا. شاعری کی ایک قسم تھی ہجویہ شاعری, دوسرے قبیلے کو گرانا. شاعری کی ایک قسم تھی فخریہ شاعری, اپنے قبیلے پہ فخر کرنا. شاعری کا باقاعدہ ایک حصہ تھا دوسرے قبیلے کے ایسے ایسے نام سوچنا کہ جو ہی اس قبیلے کا نام لیا جائے, نام سنتے ہی اس برادری سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے انسان اپنے آپ کو نیچ سمجھنے لگ جائیں. ایک قبیلے کا ایک شاعر نے ایک میلے کے اندر نام رکھا انف الناقہ, یہ ساری کی ساری برادری اونٹ کے ناک والے ہیں. اتنے ذلیل اور رسوا ہوئے, جب بھی ان میں سے کوئی معزز بندہ, کوئی سمجھدار ذی شعور انسان کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا, اس سے یہ کہہ کے بٹھا دیا جاتا, اے انف الناقہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے, تم تو اونٹ کے ناک والے ہو, نیچے بیٹھ جاؤ. گفتگو کی اجازت نہیں, وہ بیچارہ وہیں نیچے بیٹھ جاتا. پھر ان میں ایک شاعر پیدا ہوا اور جب میلہ لگا تو اس نے اپنے قبیلے پہ فخر کرتے ہوئے کہا کہ انف الناقہ ذلت کی نشانی نہیں ہے, ہم اونٹ کی ناک ہیں, ہمارے قبیلے کا یہی نام ہے, اور اونٹ کی ناک اس کے چہرے اور معزز جسم کا حصہ ہے, اور باقی سارے قبیلے ذیل الناقہ ہیں, اونٹ کی دم ہیں, لہٰذا ہمیں زیادہ فخر حاصل ہے. یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی تھیں اور اس بنیاد کے اوپر معاشرہ جی رہا تھا. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسلی تعصب کو, چاہے وہ نسل کی بنیاد پہ ہے یا رنگ کی بنیاد پہ ہے یا ایک وطن کی بنیاد پر ہے یا وہ کسی ذات پات کی بنیاد پر ہے یا زبان اور لسان کی بنیاد پہ ہے, ان سارے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانی تاریخ کے محسن اعظم ہیں. اور ایک انگریز کو بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھنا پڑا کہ انسانی مساوات کے, ایکویلٹی کے, جسٹس کے, عدل و انصاف کے لیکچرز اور دروس تو ہمیشہ سے لوگ دیتے آئے تھے, لیکن یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے صرف درس نہیں دیا تھا, صہیب, بلال رومی اور بڑے بڑے عرب مالداروں اور بڑی بڑی اونچی برادریوں والوں کو ایک صف میں بٹھا کے دکھا بھی دیا تھا.
یہ آج آسان ہے ہمارے لیے ان چیزوں کا نام لینا، اور اس دور میں جب پورے معاشرے کی تقسیم یہ ہو رہی ہو، میں نے اس آیت میں جتنا بھی سوچا ہے، قرآن کی عظمت پہ میرے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ پوری انسانی تاریخ کا سارا لٹریچر آپ کھنگال لیں، سارے فلسفیوں کو پڑھ لیں، ساری شاعری پڑھ جائیں، سارا لٹریچر پڑھ جائیں، سارا ادب پڑھ جائیں، ساری کتابیں پڑھ جائیں، سارے اوراق پلٹ جائیں، اس قدر خوبصورت انسانوں کو فیصلہ دینا کہ تم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہو، اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یا ایھا الناس، انسانوں، میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تو تم سب کو ایک مذکر ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبائل اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ باعزت وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا۔ اور ایک جدید دور میں فتنہ پیدا ہوا ہے، وہ فتنہ ہیومنزم کا ہے۔ وہ فتنہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان ہر لحاظ سے ہی برابر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے اللہ کے پیغمبر کا امتی ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ برا ہے۔ اس میں ایک خیر کا پہلو تو ہو سکتا ہے کہ بحیثیت انسان بہرحال انسان کی ایک عزت موجود ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر ہیومنزم کے فتنے نے بہت سر اٹھایا ہے، اور آج کے دور کے اندر اس فتنے نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ نے اس فتنے کے بھی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی کہ نہیں، بحیثیت انسان تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جس کے دل میں ایمان اور تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی دوسری انتہا 21ویں صدی میں ہے کہ کچھ اگر ایک طرف انسانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں تو دوسری طرف کردار کی، اخلاقیات کی نفی کر کے بحیثیت انسان ہر ایک کو عزت دینے والے ایسے بھی ہیں جو سب کو، نیک اور بد کو ایک صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس فتنے کو بھی ختم کر کے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ ایک اور فتنہ اس دور کا کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس نے کہا نہیں، ذات پات کی بنیاد پہ نہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہیں، وطن اور جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں، دولت اور زر کی بنیاد پہ، پیسے اور چاندی کی بنیاد پہ، سونے کی کھنک کی بنیاد پہ، اونچے پلازوں کی بنیاد پہ، زیادہ ثروت اور دولت کی بنیاد پہ انسانوں کی تقسیم کی جائے گی۔ سب کی نفی کرتے ہوئے رب کریم نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ فتنہ آج ختم ہو چکا، چونکہ ہم تو پھر ہندوؤں کے ہمسائے رہے ہیں، سینکڑوں سال کی ہماری رفاقت رہی ہے، گھروں کی دیواریں اکٹھی رہی ہیں، شادی بیاہ کے فنکشن اکٹھے رہے ہیں، ہم نے ان کی ثقافت سے بہت کچھ اثر لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا تھا اثنان فی امتی ہما بہم کفر، دو برائیاں میری امت میں ایسی موجود رہیں گی جو ہیں کافرانہ برائیاں، لیکن میری امت میں وہ بری عادتیں موجود رہیں گی۔ ان میں سے ایک ہے الفخر بالاحساب او الطعن فی الانساب، اپنے حسب پہ فخر کرنا، دوسرے کے نسب پہ تان کرنا، اور دوسری برائی ہے النیاحۃ علی المیت، میت پہ بین کرنا۔ آپ نے اس کو کفر کہا ہے، اور یہ کفر آج لاہور کے شہر میں بھی موجود ہے۔ آج یہ کفر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی موجود ہے، اگرچہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن یہ کفر اس وقت دندناتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب
کسی بھی الیکشن کے موقع پہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ذات پات کی تقسیم کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے. آج بھی ہماری سیاسی تباہی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ذات پات کی تقسیم ہے. لوگ کسی کے اخلاق اور کردار کو دیکھے بغیر محض اپنی ذات اور اپنی برادری اور اپنے خاندان کو دیکھ کے ووٹنگ کر کے نااہل لوگوں کو آگے لا رہے ہوتے ہیں. اس کے ہمارے خاندان پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہر چیز پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. 25-30 سال کی عمر کو پہنچی ہوئی بچیاں، خوبصورت بیٹیاں، کوالیفائڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور باصلاحیت 30 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے سروں کے اوپر بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ظالم انسان اس لیے ان کا رشتہ نہیں کرتے کہ ہماری برادری میں کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ایک بت ہے جس کو پاش کیا گیا، برادری ازم کا بت، نسلی تعصب کا بت. آج بھی کراچی کے اندر کبھی آگ لگ جاتی ہے، تلواریں اٹھ جاتی ہیں، گنیں کھل جاتی ہیں اور گولیاں برستی ہیں، اس وجہ سے کہ تم پنجابی ہو، ہم بلوچی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ادھر ہو جائیں، یہ ادھر ہو جائیں. آج بھی بلوچستان کے بعض علاقے سلگ رہے ہیں اور اس وقت تک کہ وہاں سے کوئی پنجابی سفر نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ فوج کا تعاون نہ ہو. محض پتہ چل جائے یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، گاڑی سے نکال کے شوٹ کر دیا جاتا ہے. اسنان فی امتی، میری امت کے اندر 2 برائیاں موجود رہیں گی، ہیں وہ کافروں والی، لیکن وہ ان پہ عمل پیرا رہیں گے. آج بھی آپ دیکھیے لوگ فخر کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تعارف ہوتا ہے، پہچان کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ جانتا ہے کس نیت سے لکھا جاتا ہے. کتنے ہی لوگ محض فخر کے طور پر اپنے ناموں کے ساتھ اپنی ذات کو پرومیننٹ کر کے نمایاں کر کے لکھتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر ان کی دوستیاں، اس بنیاد کے اوپر کام آنا، اس بنیاد کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے کہ میری برادری، میرے خاندان، میری ذات کا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج بھی بالکل ان ظالم آریاؤں کی طرح جنہوں نے اس معاشرے کی تقسیم کی تھی، جو محنت کش طبقہ ہے، مزدوری کرنے والا طبقہ ہے اور رزق حلال کما کے اپنا پیٹ پالنے والا طبقہ ہے، آج بھی ہمارے بہت سارے علاقوں میں ان کو کمی کہا جاتا ہے. یعنی کام کرنے والے کو ہم نے کمی کہہ دیا، محنت کرنے والے کو ہم نے کمی کہہ دیا اس کی تذلیل کے لیے. اور جو ہڈ حرام ہے، نکما تو اس کو کہنا چاہیے تھا. جو کام نہیں کرتا اس کو تو نکما اس کو کہنا چاہیے تھا. اور ہم نے محنت کرنے والے کو اور اپنا پیٹ پالنے والے کو محض معاشرے میں اس کی تذلیل کے لیے کمی کہہ کے اس کو مخاطب کیا. اور میرے کان سے وہ الفاظ بہت ٹکراتے رہتے ہیں جب کبھی دیہاتوں میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، باقاعدہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمی ہیں، یہ ہمارے برابر بیٹھ کیسے سکتے ہیں، یہ پنچایت میں آ کیسے سکتے ہیں، یہ بات اور گفتگو کیسے کر سکتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آپ منطقی طور پہ دیکھیں، عقلی طور پہ دیکھیں، آپ لاجیکلی بھی دیکھیں، قرآن مجید کی آیت کتنی عظیم ہے. دنیا کا کوئی انسان رنگ اپنی محنت سے منتخب نہیں کرتا. رنگ بنانے والا عرش والا رب ہوتا ہے، جس کو چاہے گورا دے، جس کو چاہے کالا دے. ذات بنانے والا تم خود نہیں ہوتے، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہوتی. کس ذات میں برادری میں پیدا ہونا ہے یہ رب کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کس وطن کس شہر میں پیدا ہونا ہے یہ جغرافیائی لکیریں کھینچنا تمہاری محنت تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں. جس میں تمہاری محنت نہیں ہے اس وجہ سے تمہیں عظمت کیوں دی جائے. اپنی ذات آپ نے خود منتخب نہیں کی،
اپنا رنگ تم نے خود نہیں بنایا، اپنی زبان تم نے خود منتخب نہیں کی، اپنی برادری تم نے خود منتخب نہیں کی۔ یہ کتنا ظلم ہوگا کہ جس میں آپ کی محنت ہی نہیں، اس بنیاد پہ آپ کو معزز قرار دیا جائے۔ نہیں، رب تعالیٰ نے فیصلہ کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ تو رب تعالیٰ نے پہچان کے لیے ذات برادریاں بنائی ہیں، پتہ چل جائے ایک دوسرے سے کام کیا لے سکتے ہیں، سروسز ایک دوسرے کو کیا فراہم کر سکتے ہیں، کون کس کا بیٹا ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانوں کی پہچان پیدا ہو جائے۔ محنت کرنی ہے تو اپنے دل کی دنیا پہ کرو، محنت کرنی ہے اپنے کریکٹر کردار پہ کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جتنی اپنے آپ پہ محنت کر کے اپنے دل کو صاف کرتے جاؤ گے، اللہ کے ہاں عزتوں میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اکثر قباحتیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اور بعین ہی اسی طرح پائی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس برادری کے بت کے اوپر اور خاندان کے اس بت کے اوپر اس لحاظ سے کہ اس کو تعصب کی بنیاد بنایا جائے، ایسے ان کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ عرب معاشرے میں سردار لوگ آئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے ہم آپ کی محفل میں بیٹھ تو جائیں لیکن ہمیں بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ وہاں گنوار لوگ، خادم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال حبشی بیٹھا ہوتا ہے، صہیب رومی بیٹھا ہوتا ہے، اور خبیب جو ہمارا غلام ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ یاسر کا مظلوم خاندان، وہ کمزور طبقے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم سردار لوگ وہاں ان کے برابر میں آ کے بیٹھ جائیں۔ جب تک تم ہمارے لیے علیحدہ نشست کا انتظام نہیں کر دیتے ہو، ہم آپ کی محفل میں نہ آ سکتے ہیں، نہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ابھی اللہ کے پیارے نبی نے ان کو علیحدہ کیا نہیں ہے، اپنے آپ سے دور کیا نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرے قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، ابھی ارادہ ہی کیا ہے، سوچا ہے، پریکٹیکلی نہیں کیا کہ چلیں اگر اس بہانے ان کو ہدایت ملتی ہے تو علیحدہ کو ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ بلال، صہیب اور غریب لوگ، دوسری نسلوں والے غریب طبقے کے لوگ جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، میرے پیغمبر ان کو اپنی مجلس سے کبھی دور نہ ہٹانا۔ اگر تم نے ان کو دور ہٹا دیا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں تمہارا نام بھی ظالموں میں لکھ دوں گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر ان کا اتنا خیال کیا کرتے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی جلیل، قریشی و ہاشمی، عظیم انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں جا رہے تھے، یہ غریب طبقے کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے، اس کی گردن کسی نے کیوں نہیں اتار دی؟ جناب صدیق یہ لفظ سنے ناراض ہو گئے، کہنے لگے ایک معزز انسان ہے، اس کے اوپر تم یہ تبصرہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک معاملہ پہنچا جب آپ کو پتا چلا، آپ نے یہ تاریخی لفظ کہے تھے، لَإِنْ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ۔ اے ابو بکر، اگر تیرے اوپر بلال ناراض ہو گیا، یہ نہ سمجھنا بلال ناراض ہوا ہے، بلال کے ناراض ہونے سے عرش والا رب بھی تیرے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ لَإِنْ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ لَإِنْ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر جب آزاد کیا گیا تو صحابہ کہا کرتے تھے، سیدنا اعتق سیدنا، بلال ہمارا سید ہے اور ابو بکر بھی ہمارا سید ہے، ہمارے ایک سید نے دوسرے سید کو آزاد کر دیا ہے۔ سید، یہ بھی اس معاشرے کے اندر ایک بڑی خطرناک تقسیم ہے۔ نو ڈاؤٹ
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کی نسبت ایک عزت کی چیز ہے، احترام کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے جو صاحب کردار ہو، اگر اس کا کردار نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، پرلے درجے کا کرپٹ انسان ہے، اور وہ اپنے آپ کو مخدوم کہے، ہاشمی کہے، سید کہے، شاہ کہے، اور اس بنیاد پہ مطالبہ کرے کہ معاشرہ ہماری عزت کرے، نہ اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو، نہ کبھی اس نے مسجد کا منہ دیکھا ہو، نہ کبھی اس نے سجدہ کیا ہو، شرابیں اس کے ڈیرے پہ چلتی ہوں، اور وہ محض اس وجہ سے کہے مجھے عزت دی جائے کہ میں اپنے نام کے ساتھ فلاں فلاں لقب لکھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے تاریخی فیصلہ کر دیا تھا، اے لوگوں یاد رکھنا، میرے خاندان پہ فخر نہ کرنا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا کردار اس کو پیچھے کر دے گا، اس کا خاندان اس کو کبھی آگے نہیں کر سکے گا۔ ہر وہ شخص سید ہے جو اللہ کے نبی کی سنتوں کا شدائی اور فدائی ہے۔ سیدنا آتق سیدنا، جناب ابو بکر کہتے ہیں بلال تو ہمارا سید ہے۔ سید کو سید نے آزاد کر دیا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، والد محترم شرک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، بت پرست ہیں، بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں۔ رب کریم آسمانوں سے قرآن اتار کے کہہ دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم اپنے والد محترم کو سمجھاتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جان ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کام آتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے جناب ابراہیم رب العالمین کی عدالت میں کہیں گے، اللہ میرے ابو جان آخر میرے باپ ہے نا، مجھے اے اللہ جہاں تو نے عزت دی ہے کچھ ان کا خیال کیا جائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے ابراہیم اپنی پاؤں کی طرف دیکھو نا۔ جو اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے اللہ کی طرف سے جناب ابراہیم کے والد محترم کی شکل کو تبدیل کیا جا چکا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جناب نوح ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اور ان کا بیٹا کافر ہے۔ پدرانہ شفقت غالب آ جاتی ہے، پدرانہ شفقت غالب آ جاتی ہے، اور اس غلبے کے اندر رب کے ہاں سفارش کر دیتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو بچا لیا جائے نا، یہ طوفان میں غرق ہو رہا ہے۔ آواز آئی، اے نوح اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش نہ کرنا، انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، تیرا عمل کچھ اور ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے۔ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، نیا کلچر، نئی ثقافت، جہاں رشتے ایمان کی بنیاد پہ بنیں گے، جہاں عزتیں ایمان کی بنیاد پہ ملیں گی، جہاں پروٹوکول اخلاق اور کیریکٹر کردار کی بنیاد پر ملے گا۔ میں آج بھی حیران ہوتا ہوں، ایسے لوگوں نے لوگوں کو اس انداز میں استحصال کیا ہوا ہے کہ بعض نام نہاد لوگ سر آنکھوں پہ جو واقعتاً صاحب کردار اور اللہ کے پیغمبر سے تعلق رکھتا ہو، واقعتاً آپ کے خاندان سے صاحب کردار بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، صاحب شرع بھی ہو، سنتوں پہ عمل کرنے والا بھی ہو، وہ سید ہماری آنکھوں کا تارا ہے لیکن پرلے درجے کا بے نماز ہو۔ ایسے بھی سید دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ہمارا تعاون نہ کیا، ڈیروں پہ شراب چلتی ہے، اور وہ فخر سے کہتا ہے کہ کل ہمارے جھنڈے کے نیچے تم نے بیٹھنا ہے، ہم تمہیں جھنڈے سے باہر نکال دیں گے۔ ایسا تعصب انسانوں میں آ جاتا ہے، ایسا فخر آ جاتا ہے، ایسا غرور آ جاتا ہے، نسلی ایسا تکبر آ جاتا ہے کہ یہودیوں نے کیا کہا تھا، اسی نسلی تعصب کی وجہ سے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمارا پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے اور اس نسبت سے ہم اللہ کے بیٹے، لہٰذا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہو اس کے چہیتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے رہیں ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اس کے چہیتے بھی ہیں۔ یہ نسلی تعصب ہی تھا نا۔
اور آج تک کتنی کارستانیاں کر رہے ہیں، کیا کرتوتیں کر رہے ہیں، ظلم و ستم کی کیا کہانیاں رقم کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی نسلی تعصب ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تو رب کے چہیتے اس کے بیٹے ہیں، دوسرے انسان تو ہمارے لیے گاجر مولی کی طرح ہیں، ان کو ذبح بھی کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، کتنی تاریخی حقیقت کہی تھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، یہ ساری کی ساری تقسیمات ختم کر دیں، ساری کی ساری تقسیمات ختم کر دیں، حتیٰ کہ رشتے ناتے کے معاملے میں یہاں تک کہہ دیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جو دیندار بھی ہو، جس کا اخلاق و کردار بھی اچھا ہو، تو رشتہ اس کو دے دیا کرو۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے زمین میں فتنہ بھی ہوگا اور فساد بھی پیدا ہو جائے گا۔ آج اکثر گھروں میں یہ فساد پیدا ہو چکا ہے۔ سٹیٹس کو دیکھتے دیکھتے بیٹیاں غلط راہوں پہ جاتی ہیں، چلی جائیں، اور ان کے بال سفید ہوتے ہیں، ہو جائیں، کوئی سٹیٹس کے پجاری ہیں تو کوئی اپنی برادری کے پجاری ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، باقاعدہ فقہا نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے پوری زندگی گزارنی ہے، اس میں مال کو دیکھا جا سکتا ہے، خاندان کو دیکھا جا سکتا ہے، عزت و شرافت کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن محض اسی کو بنیاد بنا لینا اور اسی بنیاد پہ سب کچھ کرنا اور دین و اخلاق کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا، یہ قابل مذمت رویہ ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وہ منظر تو ذرا یاد کیجئے، پوری دنیا تقسیم تھی، آپ تشریف لائے، انسانوں کے درمیان فاصلے تھے، رنگ و نسل کے، وطن کے، علاقوں کے، انسانوں کو تقسیم کیا جا چکا تھا، اور آپ تشریف لائے، انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پہ، کردار اور ایمان کی بنیاد پہ آپ نے جمع کیا۔ حجۃ الوداع کا موقع آیا، 23 سال کی محنت لگی حجۃ الوداع پہ، 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی گیدرنگ اور ان کا اجتماع تھا، اور آپ نے سب کو ایک میدان میں اکٹھے کر کے کہا، اے لوگو سن لو، ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر ولا علی اسود الا بالتقوی۔ سن لو، 23 سال کی محنت کے بعد میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں، برتری ملے گی تو تقوی کی بنیاد پہ ملے گی۔ اور ایک قیامت کا منظر بھی دیکھ لیں، رب تعالیٰ کی عدالت ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پہ اتنی اونچی جگہوں پہ بٹھا دیا جائے گا کہ انبیاء اور شہید بھی دیکھ کے رشک کرتے ہوں گے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ایک اعرابی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، چونک کے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نہ برادری ایک ہوگی، نہ ان کی ذات ایک ہوگی، دین کی بنیاد پہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان کو یہ مقام نصیب فرمائے گا۔ محبتیں کرنی ہے دین کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، اخلاق کی بنیاد پہ، کردار کی بنیاد پہ۔ خاندان سے صلہ رحمی کریں، ان سے ہمدردیاں کریں، اسے تعصب کا ذریعہ نہ بنائیں، ان کا خیال رکھیں، محبت کریں، شفقت کریں۔ صلہ رحمی دین کی تعلیم ہے، اس بنیاد پہ حد بندیاں اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس تصور کو اللہ ہمارے ایمان کا حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.